بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پاکستان سے کرونا وائرس جیسے موذی مرض کا خاتمہ فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ ہمارا موٹیویشنل سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہماری موٹیویشنل ویڈیو ہے اس کا پارٹ ہمارے پاس 6 ہے، یعنی پارٹ نمبر 6۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ شاباش تم کر سکتے ہو کہ کتاب سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ آج ہماری ویڈیو کا پارٹ 6 ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی شاندار اور انٹرسٹنگ موضوع ہے، یعنی کہ بندے اپنے آپ نو پہچان۔ پنجابی میں ٹائٹل دیا ہوا ہے سر کیسر عباس نے، تو جس کا اردو ترجمہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی شخصیت کو، اپنی صلاحیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ اس نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کیسے بروئے کار لانا ہے اور ان کو پالش کر کے دوسروں کے سامنے یا اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اس نے کیسے پیش کرنا ہے، کیسے ڈیلیور کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی ذاتی شخصیت، ذاتی جو اس کی انا کی تسکین ہے، وہ ساری اس کے ضمیر سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہے، مثلاً کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اس کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، وہ آواز اس کو بتاتی ہے کہ آپ نے کون سی ڈائریکشن میں، کس انداز میں اور کس طرح چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمت کا، یعنی بلندی اور بڑائی کا بیج رکھ دیا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے اس کو کس انداز میں، کس طریقے سے اس بیج کی آبیاری کرنی ہے، اس نے اس راستے کا انتخاب کرنا ہے جس راستے کے لیے وہ بیج چنا گیا ہے۔ اس کو آبیاری کرنے کے لیے اس کو مختلف راستوں سے گزر کر، اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، مصائب بھی آ سکتے ہیں، کٹھن حالات اور واقعات بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو اس ڈگر پر، اس لائن پر چلانا ہے جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں مثال دے دیتا ہوں کہ مثلاً کسی نے کہہ دیا کہ جی تم اچھے کرکٹر بن سکتے ہو، تو لہٰذا تم اس طرح کرو، ایک اچھی سی اکیڈمی لگاؤ، کوچ رکھو، تو تم بہت ہی اچھے کرکٹر بن جاؤ گے۔ تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ تم واقعی وسیم اکرم یا عمران خان بن سکتے ہو، کان میں سرگوشی کیا، تو اس کے ذہن میں یہ بھوت سوار ہو گیا، تو وہ اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹا اور وہ اس ڈگر پر چل پڑا۔ لیکن اس میں چونکہ اس کی ذاتی رائے یا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، اس نے لوگوں کے کہے پہ اپنی اس فیلڈ کو چوز کیا اور وہ مسلسل محنت کر رہا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں مل رہی۔ مثلاً کہ 10 سال لگا لیے، 20 سال لگا دیے، وہ بے ہنگم زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ بے ڈھنگم، کیونکہ اس کے اندر جو بیج ڈالا گیا ہے، اس کے اندر جو جینز ہے، اس کے مطابق اس نے کسی اور فیلڈ میں جانا ہے۔ لیکن جب یہ معاشرے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم اس طرح کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب یہاں پر میں مثال دوں، اکثر والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹا یہ فلاں فیلڈ میں چلے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ ہے، لیکن محنت کوشش کر کے دھکا لگا کے جس طریقے سے بھی ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے پیرنٹس سے انہوں نے کہا بیٹا آپ یہ کام کریں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ کی خواہش ہے۔ تو جیسے ہی وہ ڈاکٹر تو بن گئے، لیکن ان کے اندر جو انسان ہے وہ کچھ اور ہی سوچتا ہے، وہ کچھ اور بننا چاہتے تھے، کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے تھے، لیکن پیرنٹس کی خواہش کی وجہ سے وہ کسی اور فیلڈ میں چلے گئے۔ تو اب اس کے اندر بار بار یہ فیلنگز آتی ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو لیکن ڈاکٹر تو بن گئے، لیکن وہ سیٹسفائیڈ یا جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو یہ نہیں ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ماہر نفسیات یا بڑے جو مینٹور ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیچر ہوتی ہے اور ایک نرچر۔ نیچر تو یہ ہوتی ہے کہ جو فطرت کی طرف سے اسے صلاحیتیں ملی ہیں، اس نے اس کو بروئے کار لانا، اس میں جینز کی طرف سے یا وراثتی جو اسے صلاحیتیں ملی ہیں اس نے اس کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔
تو اب جو نرچر ہے، نرچر سے مراد یہی میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، کسی نے کان میں سرگوشی کی ہے یار تم تو فلاں کرکٹر بن سکتے ہو، تمہارے اندر ایسی صلاحیت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری نرچر میں آتی ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ چل رہی ہے. جو ہمارے ماہرین نفسیات ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، دیگر جتنے بھی اس مینٹل سیٹسفیکیشنری ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ نیچر اور نرچر میں وہ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں. تو میں یہاں پر بتانا یہ چاہوں گا کہ جیسا کہ حضرت علی شیر خدا کا بھی فرمانا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مثلا کہ ہر انسان کے نفس اور جینس کے ضمیر کے مطابق ایک انسان اندر بھی بستا ہے جو اسے مجبور کرتا ہے، اکساتا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو جب تک آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ہنر کو پہچانیں گے نہیں، ہر انسان کی قدر اس کا ہنر ہے، ہر انسان کے پاس ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. اسی کتاب میں کیسر عباس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست زاہد نواز کو اتفاق اسپتال میں لے جایا گیا. تو وہ اتفاق اسپتال میں گئے تو ان کی ٹانگ کا آپریشن تھا، سیریس تھا. تو ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے چلے گئے، تو ڈاکٹر نے آپریشن کیا. تو جیسے ہی آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو انہوں نے فاتحانہ یعنی مسکراہٹ کے لہجے میں بتایا کہ جی آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا. تو ڈاکٹر نے ان کو جب بتایا تو کیسر عباس صاحب بہت خوش ہوئے. اسی اثنا میں ایک جونیئر ڈاکٹر آیا، اس نے کہا سر آج آپ نے اتنا مشکل اور سیریس آپریشن جو ہے وہ بڑے مہارت سے اور بہت ہی جان لیوا مثلا وہ آپریشن تھا، تو آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے یہ کیا. تو سر اس میں آپ تو بہت کامیاب انسان ہیں، مثلا آپ نے آپریشن کیا. تو وہ ڈاکٹر نے کہا تو سر آپ تو بہت خوش قسمت ہے اور میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں. اسی اثنا میں کیسر عباس صاحب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا کہ آپ تو مجھے پیدائشی ڈاکٹر لگتے ہیں. تو فوراً ہی ڈاکٹر ایک تجسس میں آیا، اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا لیکن میں کسی خواہش پہ ڈاکٹر بنا. تو جب انہوں نے اندر کی فیلنگز کا اظہار کیا کیسر عباس صاحب کے ساتھ، چونکہ انٹرنیشنل ٹرینر ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں موسیقی یعنی موسیقار بننا چاہتا تھا. آج میں صبح ارلی مارننگ اٹھ گیا جلدی سے اور میں نے یہ دھنیں جو ہیں پیانو کی، اور تو بتا رہے تھے کہ 2 گھنٹے میں پیانو بجاتا رہا. تو اس لیے چونکہ ان کے اندر کا جو انسان تھا یا جو اندر کا انسان چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ آگے کامیاب ہوئے. تو بات چل رہی تھی کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا. اسی لیے پنجابی کے مشہور شاعر شاہ حسین نے کیا خوب کہا، چونکہ میں شعر پڑھ دیتا ہوں. جے تئیں اپنا آپ پچھاتا، سائندہ ملن آسان بندے آپ نو پچھان. یہ میں حاجی ظفر اقبال صاحب وائس آف پنجابی پوئٹری سے گزارش کروں گا کہ اس کے تلفظ میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو شاہ حسین کے کلام پر ایک اچھی مفصل ویڈیو بنا دیجیے گا. اسی طرح شاعر مشرق مرشد اقبال نے بھی کہا فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہین بخشا. تو ہر بندہ اگر اپنے آپ کو پہچانے، بلند ہمت، بلند پروازی کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر پہنچ سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، جو چینل پر پہلی مرتبہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیا کریں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو پہنچتی رہے. انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.